بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جنگ بدر کے مال غنیمت میں میرے حصے میں ایک جوان اونٹنی آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جوان اونٹنی خمس کے مال میں سے دی تھی۔ جب میرا ارادہ ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں تو بنی قینقاع قبیلہ یہود کے ایک صاحب سے جو سنار تھے، میں نے یہ طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں ازخر گھاس جنگل سے لائیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں وہ گھاس سناروں کو بیچ دوں گا اور اس کی قیمت سے اپنے نکاح کا ولیمہ کروں گا۔ ابھی میں ان دونوں اونٹنیوں کا سامان، پالان اور تھیلے اور رسیاں وغیرہ جمع کر رہا تھا اور یہ دونوں اونٹنیاں ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ جب سارا سامان فراہم کر کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان کسی نے کاٹ دیے ہیں اور ان کا پیٹ چیر کر اندر سے ان کی کلیجی نکال لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں بے اختیار رو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے، اور وہ اسی گھر میں کچھ انصار کے ساتھ شراب پی رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں میں ایک بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور انصار کے کچھ لوگ مل کر شراب پی رہے تھے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں کسی بڑے صدمے میں ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج کے دن جیسا صدمہ کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر ظلم کر دیا، دونوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کے پیٹ چیر ڈالے۔ ابھی وہ اسی گھر میں کئی یاروں کے ساتھ شراب کی مجلس جمائے ہوئے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر مانگی اور اسے اوڑھ کر پیدل چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے۔ آخر جب وہ گھر آ گیا جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر موجود لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ وہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملامت کرنا شروع کی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں شراب کے نشے میں مخمور اور سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر نظر ذرا اور اوپر اٹھائی، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر نظر لے گئے۔ اس کے بعد نگاہ اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کے قریب دیکھنے لگے، پھر چہرے پر جما دی، پھر کہنے لگے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ یہ حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ حمزہ بالکل نشے میں ہیں، تو آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس آ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3091۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ بدر کے بعد کا ہے، کیونکہ اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بدر کے مال غنیمت سے ایک اونٹنی ملی تھی اور ایک اونٹنی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔
بہرحال جو بھی ہو، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس کے بعد میں صحابہ اکرام نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کے بعد میں شراب کی ڈیگے تیار بنی ہوئی صحابہ اکرام نے پلٹ دی تھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جس کو سننے میں اور دوسروں کو سنانے میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، تو آپ بھی ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں جو بھی غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، صحیح اور سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔